ہند کے بادشاہ ہند الولی جن کو بارگاہ رسالت سے ہند کی بادشاہ عطا ہوئی ہو، ان کا نام ہے خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں سستان کے علاقے شنجر میں ہوئی۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، جن میں سے کچھ مشہور القاب یہ ہیں، جیسے معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار شنجر کے عمرہ و روسا میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے والد کا وصال پر ملال ہو گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور پن چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگرانی کرنے میں لگ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے 15 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت مولانا شرف الدین کے پاس حاضر ہوئے اور باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے آپ نے قرآن حفظ کیا، بعد ازائنی سے دیگر علم دین حاصل کیا۔ جیسے جیسے آپ علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا۔ چنانچہ آپ نے بخارا کا رخ کیا اور شہرائے آفاق عالم دین حضرت مولانا حسم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، اور انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے سے عرصے میں دیگر علم کی تمکین کر چنانچہ آپ ایسے ماہر کی تلاش میں نکل پڑے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ آپ نے مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا سفر باندھا۔ راستے میں جب آپ کا گزر نیشہ پور کے ہارون علاقے سے ہوا تو مرد قلندر قطب وقت حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہرہ سنا تو آپ فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پر بیعت کر لی اور سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت پہ حاضر رہے اور معرفت کے منزل طے کرتے ہوئے باطن علوم حاصل کرتے رہے۔ حضرت عثمان ہارونی جب بھی کہیں جاتے تو آپ ان کا سامان اپنے کاندھے پر لے جاتے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ ایک بار حج کے دوران حضرت عثمان ہارونی نے میزاب رحمت کے نیچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور دعا کی: اے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی: معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ پھر جب آپ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو وہاں سے آپ کو ہند کی سلطانیت عطا کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، بغداد، نیشہ پور، تبریز، اصفہان، خراسان سے ہو کر اجمیر آ پہنچے۔ اس وقت اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ آپ ایسی جگہ آ کر ٹھہرے جس جگہ کو لوگ کمتر سمجھتے تھے اور وہاں راجا کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ جب راجا کے سینکوں نے دیکھا کہ کوئی فقیر وہاں بیٹھا ہے تو وہ فوراً آئے اور کہنے لگے کہ اے بابا جائیں، آپ کہیں اور جا کر بیٹھیں، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: جاؤ، اپنے اونٹ کہیں اور باندھ لو۔ پھر سپاہیوں نے کہا کہ اگر تم نہیں ہٹے تو ہم تمہیں راجا کے پاس لے جائیں گے اور سزا دلوائیں گے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ٹھیک ہے، تم اپنے اونٹ یہاں بیٹھا لو، اور یہ بیٹھے ہی رہیں گے۔ آپ انا ساگر کے کنارے آ کر بیٹھ گئے، اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو راجا کے سپاہی اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر یہ سب واقعہ سینکوں نے پرتھوی راج چوہان سے بتایا۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ تم جاؤ، اس بابا سے معافی مانگ لو۔ وہ سینک حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آئے اور کہنے لگے: ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے اونٹ اٹھ نہیں رہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا: جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں۔ اور وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اونٹ سچے میں اٹھ چکے تھے۔ آپ اجمیر میں رہ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہے، لیکن وہاں کے لوگ آپ کے مریدوں کو پریشان کرتے تھے اور انہوں نے انا ساگر کا پانی بھی بند کر دیا۔ ایک بار آپ کے چند مرید انا ساگر سے پانی بھرنے گئے تو وہاں کے کافروں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹ آئے اور سارا معاذرہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو چھاگل دیا اور ارشاد فرمایا: اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جیسے ہی پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادموں کو حکم دیا کہ جاؤ اور پانی واپس تالاب میں ڈال دو۔ خادم نے جیسے ہی پانی تالاب میں ڈالا تو تالاب پھر سے پانی سے لبریز ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔
آپ کا وصال پرملال 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڑ آیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت نقش تھی: حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ عز و جل کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔